बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज साल के दौरान का 10वां इतवार है और आज की पहली तिलावत तकवीन 3 बाब 9 से 15 आयत से पढ़ी गई। आज की तिलावत में हमने सुना कि आदम और हवा ने गुनाह किया और वो छुप गए। आज की तिलावत में हमने आदम से पूछा जाने वाला पहला सवाल भी सुना। खुदा ने कहा कि तू कहाँ है। ये सवाल खुदा हमसे भी पूछता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू कहाँ है। कहीं तू नशे के दलदल में तो नहीं फंस गया, कहीं तू झूठो मकर फरेब धोखा दही गुनाह की बदौलत खुदा से दूर तो नहीं हो गया। खुदा गुनहगार को रद्द नहीं करता बल्कि उसे ढूंढता है। आदम की तरह अब हमें खुदा से डरने की जरूरत नहीं, खुदा से छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा यीशु ने वादे के मुताबिक सलीब पर जान देकर अपने पाक लहू से हमारे सारे मौरूसी गुनाह धोकर हमारा मिलाप खुदा से कर दिया और हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाया। मेरे अजीजों, आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल हर ईमानदार को जो सताए जाते हैं तसल्ली देता है कि दुश्मन चाहे जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा दे, पर हमें खुदा पर भरोसा रखना है। खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। हमें आजमाइशों में सब्र व तहम्मुल, नरमी, जोश और होश और मोहब्बत से खुदा की मदद के मुंतजर रहना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह हमारी कुव्वत और हमारे ईमान का सरचश्मा है। उसी ने मुर्दों में से जिंदा होकर मौत पर फतह पाई और जिंदगी के हर मोड़ पर वो हर रोज हमारे साथ है। आज की इंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस मरकस 3 बाब की 20वीं ता 35वीं आयत तक पढ़ी और सुनी गई। आज की तिलावत में हमने सुना कि खुदा यीशु मसीह आसमानी बादशाही की खुशखबरी फैलाने में इस कदर मगन व मसरूफ था कि उसे आराम करने हत्ता के खाना खाने का वक्त भी ना मिलता। हजारों बीमारों को शिफा देता, अपने जिंदगी बख्श कलाम से उनकी जिंदगियों को बदलता, मगर सिले में उसे दीवाना कहा गया। उस पर तोहमतें लगाई गई कि वो बालजबूल, जो कि गंदगी और मक्खियों का खुदा है, उसकी मदद से बदरूहों को निकालता है। दूसरे लफ्जों में कि वो शैतानी कुव्वतों का सहारा लेकर बदरूहों को निकालता और शैतान का पुजारी है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने उनके इल्ज़ाम की तरदीद की और मंतिक से जवाब दिया कि शैतानी ताकत अपने खिलाफ काम नहीं करती। फकीहों और फरीसियों और मुखालफान मसीह की ये कोशिश थी कि लोगों का भरोसा और ईमान खुदा यीशु से उठ जाए और वो उसकी पैरवरी करना तर्क कर दें, निजात हासिल ना करें और गुनाहों की दलदल में धंसे रहें, शैतान के चुंगल में फंसे रहें। और इस कोशिश में वो खुद शैतान के आलाकार बन गए और उन्होंने रूल कुद्दस के
کام کی، روح القدس کے ذات کی توہین کی۔ میرے عزیزو، اس روز شیطان نے مذہبی رہنماؤں کو خداوند یسوع کے خلاف جمع کیا اور نجات کے کام کو سبتاز کرنے کی کوشش کی۔ وہ آج بھی اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح کی ذات مقدسہ کو مسخ کیا جاتا ہے۔ ایمانداروں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں، وہ صرف نبی ہے، وہ صلیب پر مرا نہیں، وہ مر کر زندہ نہیں ہوا۔ ایسے بہت سارے الزامات خداوند یسوع مسیح کی ذات پر آج بھی لگائے جاتے ہیں، اور آج بھی ایمانداروں کو خداوند یسوع مسیح سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کلام مقدس اور روح القدس ہماری رہنمائی اور مدد کرتے ہیں کہ ہم خدا کی نجات کو، جو خداوند یسوع مسیح ہے، اس پر ایمان رکھیں اور ان سارے حربوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں۔ دشمنوں کی سخت مخالفت، دشمنوں کا سخت رویہ کہ خداوند یسوع المسیح انجیل کی منادی سنانے سے رک جائے، پر کوئی طاقت اسے نہ روک سکی، بلکہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی روح القدس کی طاقت اور نعمتیں دی، اور انہیں بھی شیطان پر قابو پانے کا اختیار بخش دیا، اور یہ اختیار آج بھی ہر ایماندار کے پاس موجود ہے، کیونکہ کائنات میں صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات مقدسہ ہی ہے جو شیطان کا سر کچل سکتا ہے، جس کا وعدہ خدا نے عدن میں آدم اور حوا سے کیا۔ شیطان اس کے نام سے تھر تھر کانپتا اور چلا کر بھاگ جاتا ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح کی ماں اور رشتہ دار عین اس وقت اسے ملنے آئے جب وہ لوگوں کو نجات کی خوشخبری سنا رہا تھا، جب وہ لوگوں کو شفا دے رہا تھا، جب لوگ اس کے پاس آ کر اس سے شفا پا رہے تھے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی زندگی بخش کلام کو سن رہے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے بشارت کے اس کام کو نہ روکا، بلکہ جاری رکھا، اور اس نے نجات کے کام کو اولیت دی، نمبر 1 پوزیشن دی۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بھی خدا کی ذات اور خدا کے کام کو اپنی زندگی میں نمبر 1 پوزیشن دیں۔ خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے پیار کرے، کیونکہ وہ بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے، گناہ گار کو نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ گار اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہماری زندگی، ہماری شرینی، ہماری نجات اور ہمارا خدا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج خدا ہم سے وہی سوال کرے کہ تو کہاں ہے، تو ہمارا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا، میں ڈر گیا کیونکہ میں نے تیرے حکم کی نہ
فرمانے کی، بلکہ آج ہم فخر سے کہہ سکیں کہ میں خداوند یسوع المسیح کے پاس ہوں، میں اس کے قدموں میں بیٹھا ہوں، میں اس کے منہ سے نکلے ہوئے نجات بخش کلام کو سنتا ہوں، میں اس کے ہاتھوں سے بہے ہوئے لہو سے، اس کے پیروں سے بہے ہوئے لہو سے، اس کے پسلی سے بہتے لہو سے پاک ہو گیا ہوں، اور اس نے مجھے راستی کا لباس عطا کیا ہے۔ اس نے مجھے پھر سے یہ اختیار دے دیا ہے کہ میں تیرا بیٹا، تیری بیٹی ہوں، تجھ سے بات کر سکتا ہوں اسی اختیار سے جو تو نے مجھے دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح پر ایمان لائیں اور اس کے پاس آئیں اور زندگی، بلکہ ابدی زندگی مفت پائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور فردوس کا مطلب ہے عدن۔ خداوند یسوع مسیح ہر گناہ گار کو عدن میں پھر سے لے آیا ہے، اسی جگہ جہاں آسمان اور زمین ملتے ہیں، اسی جگہ جہاں خدا اور انسان ملتے تھے۔ یوں خداوند یسوع مسیح نے ہمارا ملاپ خدا سے کروا دیا۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی ہماری نجات ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔